अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 504 सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज तकरीबन एक हफ़्ते से चलाया जा रहा है कि हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 50 साल पहले अपने बयान में फ़रमाया था, जो बर्मा में आपने किया था, जिसके अंदर आपने कहा है वहाँ के लोगों को कि दीन की मेहनत करो, दावत की मेहनत करो, लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। अगर नहीं बुलाओगे तो फिर याद रखना अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आएगा और तुम्हारे ऊपर बुरे हालात आएंगे। अभी आज क्या हो गया है, बहुत सारे लोग उसी मैसेज को वायरल करके उसके साथ में एक और मैसेज चला रहे हैं कि बोले हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 50 साल पहले कह दिया था कि अगर बर्मा के लोग दावत का काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर ऐसे हालात आएंगे। इसलिए बोले आज भी बर्मा के अंदर जो हालात आए हुए हैं, इसीलिए आए हैं कि बर्मा के लोगों ने दावत का काम छोड़ दिया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ऐसे हालात में जबकि वहाँ के लोग परेशान हाल है, वहाँ के लोगों पे फाका कशी की नौबत आ चुकी है, उनके घर, उनकी बस्तियाँ जल रही है, किसी नादान का, किसी अहमक का और किसी बेवकूफ़ का इस तरह की बातें करना उनके साथ में हमदर्दी करना नहीं है, बल्कि उनके हालात का मजाक उड़ाना है। जिस किसी ने भी इस तरह के मैसेज बनाया है और जिसे ये लगता है कि सिर्फ़ दावत की मेहनत नहीं करने की वजह से वहाँ के लोगों पे ये हालात आए हुए हैं और वहाँ के मकानात जलाए जा रहे हैं और बस्तियाँ उजाड़ी जा रही है, तो उसको पूरी तारीख़ पता होना चाहिए कि बर्मा के लोगों पे ये हालात पहली मर्तबा नहीं आए हैं। मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त में ये बयान दिया उससे पहले भी ये हालात कई मर्तबा आ चुके हैं। इसलिए कि बर्मा के मुसलमानों पे पिछले 300 साल से इस तरह के हालात चल रहे हैं, ये पता होना चाहिए हमको। और मौलाना का बयान भी उसी के बाद आया था जब वहाँ पे एक मर्तबा हालात आ चुके थे। उसके बाद जब मौलाना वहाँ पर गए थे, उस वक्त में हज़रत ने वहाँ के लोगों को ये बातें समझाई थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बर्मा वो मुल्क है जहाँ 100% तबलीग का ही काम है, दावत का ही काम है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं है। वहाँ के लोगों को दूसरा मसलक, दूसरा मशरब कुछ नहीं समझता, सीधे सादे लोग हैं वहाँ पे। इसलिए कि मैंने अल जज़ीरा टेलीविज़न के ऊपर एक इंटरव्यू देखा वहाँ के डॉक्टर साहब का। जो डॉक्टर साहब की सूरत देखेंगे, शक्ल देखेंगे, तो देखते ही फ़ौरन समझ में आएगा कि माशाअल्लाह ये बेचारा दावत की मेहनत से लगा हुआ है। और हम लोग भी सब दावत की मेहनत से लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह से गुलू करना, इस तरह से मुबालगा आराई करना, इस तरह से घड़ के उम्मत को गुमराह करने वाले मैसेज उम्मत के अंदर चलाना और ये कहना कि सिर्फ दावत का काम नहीं करने की वजह से वहाँ पे ये अज़ाब आया हुआ है, वहाँ पे ये हालात आए हुए हैं, वहाँ की बस्तियाँ जलाई जा रही है, ये सरासर दीन में गुलू करना है। और इसी गुलू की वजह से आज हमारी जो नौजवान नस्लें हैं और नया जो जनरेशन है वो हमारी मेहनत से बज़्ज़न होकर या तो सलफ़ी बन रहा है या तो मुल्हिद बनते जा रहा है। हमने जो गुलू किया, गुलू दीन का एक नया डेफिनेशन उम्मत के सामने जो पेश किया, ये उसकी वजह से हो रहा है। इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हम इस तरह का गुलू ना करें, इस तरह के मैसेज ना घड़े। हमको पहले तारीख़ का पता होना चाहिए कि बर्मा के जो मुसलमान हैं आज से तकरीबन 300 साल पहले 18वीं सदी में बर्मा में राजाओं की, महाराजाओं की हुकूमतें थी। तो वहाँ के लोगों ने मलेशिया से, बांग्लादेश से बहुत सारे मुसलमानों को, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने मुसलमानों को पढ़े लिखे, मुसलमान पढ़ी लिखी कौम समझी जाती थी वो ज़माने में, उनको अपने हुकूमत का काम उसके अंदर संभालने के लिए और हुकूमत के कामों की ज़िम्मेदारी लेने के लिए बुलाया। उन्होंने बुलाने के बाद बड़े बड़े ओहदे दिए, बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियां दी। और जब तक वहाँ पे राजा महाराजाओं का सिलसिला चलता रहा तो ये जो मुसलमान थे माशाअल्लाह ये इज़्ज़त के साथ में वहाँ पर रहे। अब उसके बाद में जब वहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई, वहाँ पे भी राजा महाराजाओं की हुकूमतें ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर वहाँ पे इंतशार की कैफियतें पैदा हो गई। फिर वहाँ के लोकल लोगों में और जो वहाँ के
دوسرے جو لوکل سٹیزن تھے ان میں اور مسلمانوں کے درمیان جو روہنگیا مسلمان تھے. مسلمانوں میں بھی وہاں پہ دو ٹائپ کے مسلمان ہیں. ایک تو برما کے اوریجنل مسلمان ہیں جو وہاں پہ برما میں آج بھی ان کی وہاں پہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں, بڑے بڑے مدرسے ہیں, اور ماشاءاللہ دعوت کے لائن سے وہاں پہ میں پہلے بتا چکا ہوں. برما وہ ملک ہے, وہاں کے علماء آپ کو کثرت کے ساتھ میں عرب ملکوں کے اندر نائب امام کی پوسٹ کے اوپر ملیں گے. تو ہم کو یہ سب باتیں معلوم ہونا چاہیے, وہاں دعوت کی محنت ہے یا نہیں ہے, دین کی محنت کیسی ہے. وہاں اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں اور بہترین وہاں پہ دین کی خدمات ہو رہی ہے. لیکن یہ جو برادری ہے خالی یہ 20 لاکھ مسلمان روہنگیا جو مسلمان ہیں, یہ ایک الگ برادری ہے. ان کے بارے میں وہاں کے لوگوں کے دماغ میں وہی بات گھسی ہوئی تھی کہ یہ یہاں کے نہیں ہے, باہر سے آئے ہوئے ہیں, تو ان کو باہر بھیجو. جو بنگلہ دیش, جو ملیشیا سے آئے, یہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائے. تو وہ لڑائی انگریزوں کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے. انگریزوں کے بعد جب فوجی حکومت آئی تو فوجی حکومت نے آنے کے بعد میں وہاں کے لوگوں کو, انگریزوں کے بعد جو بھی حکومت بنی اس نے وہاں کے لوگوں کے لیے جب آئی ڈی کارڈ کا سسٹم بنایا, اس سسٹم کے اندر ان مسلمانوں کو شامل ہی نہیں کیا. تو یہ سلسلہ بہت پرانا ہے, ہم کو پوری تاریخ پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا آج جو وہاں پہ پریشان حال مسلمان ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ میں مذاق کرنے جیسا ہے. فوراً کسی بھی بات کو فوراً اپنی بات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا غلط بات ہے. یہ اس طرح کی نادانی والی باتیں نہ کریں ہم لوگ, بلکہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی خطے میں کوئی بھی مسلمان ہو, ہمارا ایمان والا بھائی ہے. وہ اگر حالات کا شکار ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے پہلے ہم اس کی مدد کی فکر کریں, مدد کی کوشش کریں, اس کے لیے دعائیں کریں, اس کے لیے قنوت نازلہ پڑھیں, اس کے لیے یاسین شریف پڑھیں. اور اگر ہم وہاں جا کے مدد کر سکتے تو وہاں جا کر مدد کریں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے زخم پر نمک چھڑکنے کا کام نہیں کرے کہ بھائی یہ یہاں کے مسلمان یہ ایسے بن گئے تھے اس لیے ایسا ہوا, وہاں کے مسلمان ویسے بن گئے اس لیے ایسا ہوا. مطلب یہ ہے کہ آج جو ان پہ حالات ہے یہ کام پہلے کرنے کا تھا. وہاں جا کے ان کو سمجھانا, ان کے پاس میں فکر کرنا, دین لانے کی کوششیں کرنا, وہ سب چھوڑ چھاڑ کے خالی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنا ان کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کرنا اور اس طرح کا میسج بنا کر بھیجنا, یہ سراسر غلط بات ہے. یہ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اس کے لیے تمام مسلمانوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا, یاد رکھو اپنے آپ کو ایک کنویں کا مینڈک مت بناؤ. آج ہمارے یہاں مسئلہ اسی لیے ہو چکا ہے, ایک آدمی اگر ایک لائن میں لگا ہوا ہے اس کو لگتا ہے اس کے علاوہ باقی دین کے تمام شعبے باطل ہے, میں جو کر رہا ہوں وہی 100% حق ہے, اس کے علاوہ دوسرا کام حق نہیں ہے. یہ نظریے نے ہم لوگوں کو یہودیوں کی طرح سے بنایا, یہ یہودیت والا نظریہ ہے. یہاں تو دین سمندر کے جیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام علوم کا ماہر بنا کر بھیجا تھا. مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تو وہاں امام بھی ہے, معلم بھی ہے. میدان میں چلے گئے تو ایک زبردست سپہ سالار بھی ہے. صحابہ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں تو ایک بہترین مقرر, واعظ اور خطیب بھی ہے. پوری دنیا کے حالات آپ کے نظروں کے سامنے ہیں. فارس میں اور روم کے درمیان میں جو جنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے, آپ پوری دنیا پہ نظر رکھنے والے ایک اپنے وقت کے زبردست اینالائسسٹ بھی ہے. آپ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے, کوئی بیمار آ رہا ہے اس کو آپ علاج اور معالجے کا طریقہ بتا رہے ہیں, تو آپ اپنی جگہ پر ایک زبردست طبیب بھی ہے. حضور کی زندگی میں ہر چیز ہم کو ملیں گی, اور یہاں ہم کہاں بیٹھ گئے ایک چیز کو لے کر. اسی لیے آج ہمارے یہاں پہ ہر شعبے, مسلمان جو جس شعبے میں ہے, جو جس لائن میں لگا ہوا ہے, اس کو لگتا ہے یہی 100% حق اور یہی 100% دین ہے, اور پھر باقی کے شعبوں کو اس نے باطل قرار دے دیا. اسی لیے امت اتنے فرقوں میں, اتنے طبقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے. کوئی آدمی مدرسے کی لائن میں ہے, وہ کہتا ہے کہ 100% مدرسہ ہی سب کچھ ہے, دین جو نکلے گا وہ سراسر مدرسے سے ہی نکلے گا, باقی اس کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. سراسر غلط بات ہے یہ. ارے امت الگ الگ کاموں میں لگی ہے. جو تبلیغ میں لگا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 100% الاعمال یہی کام ہے, اس کے علاوہ دوسرے تمام کام باطل ہے. پھر وہ کانفرنسوں کی مخالفت کر رہا ہے, پھر وہ دھرنے آندولن کو باطل سمجھ رہا ہے, پھر وہ دوسرے طریقے سے جو مسلمان محنتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ اس کے نزدیک جو ہے بیکار ہے, باطل ہے.
آج یہی ہو رہا ہے امت کے اندر. ایسا نہیں ہے بلکہ امت کے اندر جو آدمی جس لائن سے بھی امت کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہے وہ دین کا ہی کام کر رہا ہے. بہت سارے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ مظلوم مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے آپس میں کچھ مسئلے مسائل ہو گئے، پولیس اسٹیشن میں چلے گئے، کورٹ کچہری میں چلے گئے، وہاں جا کے بھاگ دوڑ کرتے، محنت کرتے، وہ مسئلہ آپس میں بات چیت سے سلجھانے کی فکر کرتے، پولیس کو سمجھا کر اس کو رجسٹر نہیں کرانے دیتے، یا ایسی جو خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں، امت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے. یہ کیا ہے پھر؟ یہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں بولا آپ کیا کرتے؟ بولے میں ان غریب مسلمان بچوں کے لیے جو ریلوے اسٹیشنوں پہ بھیک مانگتے ہیں، جو ٹرینوں میں بھیک مانگتے ہیں، جو کچرا اٹھاتے ہیں اور یہ پلاسٹک وغیرہ جمع کرتے ہیں، ان کے لیے میں محنت کرتا ہوں. ویسے بچوں کو کسی اچھے اسکولوں میں شریک کرا کر ان کے تعلیم کا پورا کام کرتا ہوں. جو آدمی یہ کام کر رہا ہے کیا دین کا کام نہیں ہے یہ؟ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اپنے آپ کو محدود مت بناؤ. محدود اللہ کے واسطے. دین سمندر کے جیسا ہے. کوئی بھی آدمی کسی بھی لائن سے اگر وہ کسی کام میں لگا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے. اللہ ان تمام کی محنتوں کو قبول کرے. تو اس کے لیے آج ہمارے برما کے مسلمان جن حالات میں ہیں، یہ کہنا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا اس لیے ایسا ہوا، یہ سراسر غلط بات ہے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اور میں نے ایک حدیث پڑھا تھا، مجھے یاد ہے، جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں اور ان کو تانا مار رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ نہیں کیا تو اس لیے ایسا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کسی بات پر تانا مارا، ذلیل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تانا مارنے والے اور ذلیل کرنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ خود کوئی اس کو تانا مار کر ذلیل نہ کرے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان سے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو نہیں پڑھتا ہو، دیندار ہو بے دین ہو، شرابی ہو کبابی ہو جواری ہو کیسا بھی ہو، مسلمان ہی نہیں ہر انسان کا درد ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہر ایک سے ہم کو محبت کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.